أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرت نبی مکرم سرور دو عالم سید الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر نبوت کا تاج سجنے سے پہلے زمانہ عورتوں کو بہت بری نظر سے دیکھا کرتا تھا. اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اور کسی لحاظ سے بھی اس کو معزز نہیں سمجھا جاتا تھا سوائے باندھی اور نوکرانی کے. اس کا کوئی مقام نہیں تھا. صرف اور صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت ایک نوکرانی اور ایک باندھی کے طور پہ اور لونڈی کے طور پہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اسی وجہ سے اکثر لوگ تو اپنی بیٹیوں کو صرف مؤنث ہونے کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اگر زندہ درگور ہونے سے بچ گئی پھر انہیں اس طرح کی تکالیف کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا کہ شاید ہی زمانے کی کوئی آنکھ ان دکھوں کو دیکھ سکے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کا تاج پیغمبر علیہ السلام کے سر پر سجا کے اسلام کی بنیاد کی تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ حقوق عطا کیے جو ایک مرد کو حق ملتے ہیں، اور اللہ نے عورت کو وہ عزت عطا کی جو ایک مرد کو عزت ملتی ہے، اور اللہ نے عورت کو وہ مقام عطا کیا جو دنیا میں ایک عام مرد کو ملا کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقے سے وہ مقام عورت کو دیا جو اللہ نے مرد کو دیا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، دنیا والوں یہ تمہیں کیسے ذہن میں خیال آ گیا کہ مرد کا مقام زیادہ ہے اور عورت کا مقام کم ہے؟ حالانکہ میں اللہ نے تو جب پیدا کیا تھا تو میں اللہ نے تو تمہیں بھی اسی طرح پیدا کیا جس طرح میں اللہ نے عورت کو پیدا کیا. یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے بنانے کا سانچہ اور تمہارے بنانے کی کاریگری، تمہارے بنانے کی مٹی وہ کسی اور جگہ سے میں نے لی ہے اور عورت کو میں نے کسی اور جگہ سے بنایا ہے. فرمایا میں اللہ کا سانچہ، میں اللہ کی کسوٹی، میں اللہ کی تخلیق کا وہ آلہ، وہ میں اللہ نے تم دونوں کو ایک ہی آلے سے بنایا ہے. جب تم بننے والے دونوں ایک آلے سے ہو تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارا مقام زیادہ ہے اور عورت کا مقام کم ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا میں رہنے والے مرد و خواتین، میں اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، میں اللہ نے پھر اس جوڑے سے عورتیں بھی پیدا کی، میں اللہ نے اس جوڑے سے مرد بھی پیدا کیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی تو پیدائش کرنے کا انداز برابر ہے، تم نے پھر کیسے اپنا انداز چینج کر لیا؟ اس لیے فرمایا کہ کسی کو کسی بھی فضیلت نہیں ہے، میں اللہ نے دونوں کا مقام ہی ایک جیسا، دونوں کی پرسنالٹی ایک جیسی بنائی۔ دوسری وجہ فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ مرد کا مقام زیادہ ہے، حالانکہ جب کل دن قیامت کے میرے پاس آؤ گے تو جو کچھ کسی نے کیا ہے میں اللہ اسی کا بدلہ اسے دوں گا۔ اگر مرد اچھے اعمال کر کے آئے میں اللہ انہیں بھی وہی مقام دوں گا، اگر عورتیں اچھا کام کر کے آئی ہیں میں اللہ انہیں بھی وہی مقام دوں گا۔ پھر کس چیز کی فضیلت اور کس چیز کے تم بڑے بنتے ہو کہ ہمارا مقام زیادہ ہے اور ہمارے گھر میں رہنے والی عورتوں کا مقام کم ہے؟ یہ تمہارا کہاں سے آ گیا؟ تم نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا؟ اس لیے اللہ نے مجموعی طور پہ قرآن میں فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، فرمایا کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کر کے میرے دربار میں کل دن قیامت کی آئے گا، چاہے وہ مرد ہے او انثی یا وہ عورت ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، میں نے یہ نہیں دیکھنا یہ مرد ہے اس کا مقام زیادہ ہے اس لیے میں اس کو جنت کا بالا خانہ عطا کر دوں، یہ عورت ہے اس کا مقام کم ہے اس لیے میں اس کو نیچے والا مقام دے دوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو ایک عمل کا آیا، اچھے کام کا آیا، اپنی زندگی بار کیا، اپنی زندگی کو پیغمبر طریقوں پہ گزار کے آیا، فاولئک يدخلون الجنہ، میں اللہ نے ان سب کو جنت عطا فرمانی ہے، ولا یظلمون نقیرا، کسی سے کوئی ظلم نہیں ہے، صحیح انصاف کے ساتھ میں اللہ نے دونوں کو جنت کا ٹھکانہ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو کس لیے کہتا ہے کہ میرا مقام زیادہ ہے؟ میں اللہ نے تو تم دونوں کا مقام ایک جیسا بنایا۔ اور کتنی مثالیں ایسی دیتا جاؤں جن میں اللہ نے عورت اور مرد کے حقوق کو برابر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام جب آ گیا تو اسلام آنے کے بعد اللہ نے اس طریقے سے عورت کے مقام کو مرد کے مقام کے برابر بنایا۔ عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، رب کے قرآن نے آ کے کہا لوگوں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کل دن قیامت کے اللہ انہی تمہاری بیٹیوں کو اسی عورت ذات کو تمہارے سامنے لے آئے گا اور سامنے لا کے پوچھے گا بأی ذنب قتلت، اے جان بے جان کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا؟ تیرا تو کوئی قصور نہیں تھا، اپنے والد سے نہ روپیہ مانگا، نہ پیسہ مانگا، نہ دھن مانگا، نہ مال مانگا، نہ جان مانگی، نہ عزت، کچھ بھی نہیں مانگا، پھر تجھے کیوں کر دیا گیا؟ اللہ بتاتے ہیں کل میں نے سوال کرنا ہے، پھر اس سوال جواب ہر ایک کو دینا پڑے گا۔ جب اسلام نے قرآن کی صورت کے اندر یہ مقام عورت کو دیا، پھر وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے وہ آج اپنی بیٹیوں کی عزت کے محافظ بن گئے، وہ آج اپنی بیٹیوں کو سروں پہ چادریں سجانے والے بن گئے، آج وہ عورتوں کو وہ مقام دینے لگ گئے جو مقام دینے کا انہیں حق پہنچتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے عورت کو مقام دیا، اور پھر یہ جو زندہ درگور کیا جاتا تھا ذلت اور رسوائی کی وجہ سے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا، اللہ نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو زندہ درگور کرنا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ زندہ صرف اپنی جو ہے وہ اولاد کو درگور کر جائے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ
یہ بھی ہے جو آج کل کے معاشرے میں رائج ہے۔ جیسے آج کل ضائع کروا دیا جاتا ہے، یہ ضائع کروانا بھی اسی طرح جرم ہے جس طرح پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کرنا ہے۔ یہ بالکل کوئی ان میں فرق نہیں ہے، یہ اسی طرح کا گناہ ہے جس طرح کا اس وقت گناہ ہوا کرتا تھا۔ یا اس طرح کی آج کل جو بھی صورتیں ہیں بچے کی پیدائش کھاوٹ کی، یہ ساری کی ساری اسی میں شامل ہے۔ اس لیے اس ساری چیزوں سے پرہیز کیا جائے وگرنہ کل دن قیامت کے اس کے بارے میں بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ خیر، بہرحال فرمایا کہ اللہ نے اسلام کو مقام دیا اس صورت کے اندر کہ اللہ نے کہا بیٹی کو درگور نہیں کرنا، اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اس کی ایک عزت ہوگی۔ اسی کے سے ایام ماہواری کے اندر عورت کو بالکل علیحدہ کمرے میں بند کیا جاتا ہے اور ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ایک جانور کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اسے روٹی پھینکی جاتی ہے دروازے سے، اسے ملنا جلنا بند کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھایا نہیں جاتا، اس کے ہاتھ کا پیا نہیں جاتا، اس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا، اس سے بات نہیں کی جاتی۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو عزت دی اور اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سوائے جماع کے اور سارے کام اپنی امت کو کہو تم نے اسی طرح کرنے ہیں جیسے عام حالات کے اندر اپنی عورتوں سے کرتے ہو۔ اور صرف ہم بستری نہیں کرتے، اس کے علاوہ سارے کام اس کے ہاتھ کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بات بھی کرنی ہے، بوس و کنار، تمام وہ کام جو اس حالت کے علاوہ کرنے ہیں وہ اس حالت کے اندر بھی کرنے ہیں۔ صرف اور صرف ایک جماع ہے جو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ معاشرہ جو ایک جبر کا سلوک کیا کرتا تھا عورت کو، ان دنوں اندر اللہ نے اسلام کے ذریعے سے اور یہ مقام دیا، عورت کو یہ عزت دی، عورت کو یہ وقار دیا کہ عورت اب معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد بن ثابت ہوئی۔ آپ کو اللہ نے مقام اور مرتبہ اسلام کی وجہ سے اتنا دیا کہ جو اسلام سے عورت جڑتی گئی اللہ تم عورت کو بلند مرتبے دیتا گیا۔ جو اسلام کو عورت اپناتی گئی اللہ اسلام کے دامن میں آنے والی عورت کو عزتوں سے مالا مال کرتا گیا۔ اس لیے مدینہ سے چلنے والی عورتیں آ رہی ہیں پیغمبر علیہ السلام مکہ میں، مکہ مدینہ سے چلی، اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے پہلے اطلاع دے دی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیرے پاس چند عورتیں آ رہی ہیں جو عورتیں پاک دامن عورتیں ہیں، جو عورتیں عزت والی عورتیں ہیں، اور یا اللہ وہ آپ کے پاس بیعت کر لی آ رہی ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ جب اسلام کے ساتھ یہ عام قسم کی عورتیں اسلام کے دامن میں آتی ہیں اور اسلام کو جفا مارتی ہیں، اسلام کی تعلیمات پیچھے چلنے لگتی ہیں تو یہ جہان کی عام عورتیں، لیکن جب اسلام کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے مقام یہ دیا، یہ سفر پلی ہے، اللہ نے ان کا تذکرہ آسمانوں سے قرآن بنا محمد کے سینے پہ نازل۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عورت کا مقام ہے کہ جب اسلام کے ساتھ جڑتی ہے میں اللہ اسے بہت بلند بنا دیتا ہوں۔ یہ مقام ہی ہے کہ خدیجہ کی صورت میں جب ایک عورت اسلام کے دامن میں آتی ہے تو اللہ اس کو پیغمبر علیہ السلام کا رفیق بنا دیتے ہیں اور اللہ اس کو اتنا مقام دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ یہ وہی خدیجہ ہے اس کے لیے میرے پیغمبر آخر عمر تک آنکھیں آنسو بہاتے رہے اور فرماتے تھے لوگوں میری بیویاں اور میں اور میری بیویوں میں عائشہ مجھے پیاری ہے، لیکن مقام جو عزت اور جو میرا احترام اور جو مجھ سے لگاؤ اور جو حیات فیکا صحیح معنوں میں بنی وہ میری خدیجہ تھی۔ آج بھی مجھے اس خدیجہ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ عورت جب اسلام کے ساتھ خدیجہ کی صورت میں ملی
اللہ نے اتنا بلند مقام دے دیا کہ پیارے پیغمبر جیسی ہستی اس خدیجہ کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ عورت ہے، اسلام کے ساتھ جب یہ ملتی ہے اللہ اسے کبھی خاتون جنت بنا دیا کرتا ہے، کبھی اللہ عائشہ کی صورت میں پیغمبر کے گود میں اسے دیتا ہے، کبھی کیا مقام عورت کی صورت میں اللہ دیتا ہے، کبھی کیا مقام دیتا ہے۔ یہ اسلام میں عورت کو مقام مل رہا ہے، اسلام عورت کو عزت مل رہی ہے۔ اسلام میں جب تک عورت رہے گی اسے عزت ملتی رہے گی، جب اسلام سے عورت دور ہونا شروع ہو جائے گی اسے عزت ملنا بھی ختم ہو جائے گی۔ آج میری معاشرے کی ماں بہن اگر اس کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار اس کا اپنا ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام نے تو اسے عزت دی تھی۔ یہ عزت تھوڑی ہے کہ اللہ تے ایمانداروں خیال کرنا، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، اگر اس حکم کی خلافی کی تم پر پھر جرم عائد ہوگی، اور فرد جرم بھی ایسی سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ تمہارا فیصلہ سنا ہے، جس سپریم کورٹ میں کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں چل سکتی، کوئی کسی قسم کا ادارہ اس میں کام نہیں کر سکتا، وہ ہے میں اللہ کی سپریم کورٹ، اور وہ ہے میں اللہ کا فیصلہ۔ یاد رکھنا میں اللہ نے عورت کو مقام دیا ہے، قل للمؤمنین، ایمان والے مردوں، یغضوا من ابصارہم، جب کسی محرم کے پاس گزرو غضوا من ابصارہم، یاد رکھنا اس عورت پہ اپنی نظریں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیں بلکہ اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے۔ عورت پہ تمہیں نظر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے، اس پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے اخلاق اور اس کے کردار چھالنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بدن کو محفوظ رکھنا ہے۔ فرمایا ہر اس طریقے سے جو میں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ فرمایا اگر یہ کام نہیں کیا یاد رکھنا پھر میں اللہ کریم کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، دنیا میں جو کچھ تم کرو گے میں اللہ اسے بخوبی جانتا ہوں، میں اللہ اسے بخوبی واقف ہوں۔ دنیا کی نظروں سے چھپا کے اس عورت کی عزت کو دار کرنے کی کوشش کی، دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ گے، لیکن ان اللہ خبیر، میں اللہ بڑی باخبر ہوں، میں اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی۔ یہ اللہ نے اسلام میں عورت کو مقام دیا ہے کہ اللہ نے عورت کو منع کر دیا کہ عورت کی طرف نہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں عورت کو بھی حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر اپنی عزت محفوظ کرنا چاہتی ہے پھر تیرے اوپر لازم ہے، تیرے اوپر ضروری ہے کہ اپنے پردے کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے چلنے کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جناب اعلیٰ بول چال کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، نہیں ہے اگر نہ اللہ ایک ایک چیز بیان کی ہے، نگاہ کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، کہاں کہاں پہ سگار کا ہے، کہاں پہ سور کیا ہے، آواز کیسے نکالنی ہے، تلاوت قرآن پاک کیسے کرنی ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں عورت کے لیے قرآن میں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا اگر اب اسلام کے دامن میں عورت رہے گی تو میں اللہ عزتیں دوں گا، اگر اسلام کے دامن سے باہر آئے گی میں اللہ پھر عزتیں نہیں دوں گا۔ اگر عورت کہے میرا اپنا بھی نہ ہو، میں بناؤ دار بھی کروں، میں کپڑے میں سے پہنے ایسا محسوس ہو جیسے پہنا ہو، میرا حرام اسلام کے خلاف ہو اور مجھے معاشرے میں عزت ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عزت تب ملے گی جب اپنا آپ ایسا بنائیں گے جیسے اللہ کے قرآن نے حکم ہے۔ اس لیے دعائے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔